अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने व्लॉग में कहेंगे खुश आमदीद। मैं ईमान नवाज आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इस पूरे मुल्क का, पूरी रियासत का इस वक्त मसला क्या है? मसला ये नहीं है कि महंगाई अरूज पर है, मसला ये नहीं है कि बेरोज़गारी बढ़ गई है, मसला ये नहीं है कि गरीब आदमी फंदे लगा कर मर रहा है, मसला ये भी नहीं है कि नौजवान स्मगलर्स के हत्थे चढ़ के अगवा हो रहे हैं, मसला ये नहीं है कि मईशत तबाही के दहाने पर है, मसला ये भी नहीं है कि गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी किसी गरीब की फाकों से मर गई, मसला ये भी नहीं है कि किसान रुल गया, मसला ये भी नहीं है कि मजदूर दो वक्त की रोटी को तरस गया, मसला इस वक्त दुबई लीक्स का भी नहीं है, मसला है तो फकत कैदी नंबर 804 की हल्की नीली शर्ट के वायरल होने का, जिसके खिलाफ पूरा सिस्टम लग के तहकीकात कर रहा है कि उसकी तस्वीर किसने वायरल की है, और उसके खिलाफ जिसने वायरल किया उसके खिलाफ तहकीकात का आगाज भी हो गया है। और अब आज से कमरा अदालत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में अदालत के कमरे में जब समात होगी तो उस दौरान अदालती अमला जब इंटर होगा या सहाफ़ी इंटर होंगे तो उनकी जो चेकिंग होगी उसको भी मजीद सख्त कर दिया गया है। अब आपको ऐसे चेक किया जाएगा कि शायद आपकी जेबों में मोबाइल फ़ोन नहीं, आप एटम बम लेके दाखिल हो रहे हैं। अब आपकी चेकिंग इस तरीके से होगी। तो आज तमाम जो है कार्रवाई के बाद मजीद सख्त कर दी गई है, सिक्योरिटी रूल्स को मजीद सख्त कर दिया गया है, क्योंकि बेसिकली जो डर है, जो खौफ की अलामत है, वो जाहिर हो रही है तमाम चेहरे पे, इस पूरे सिस्टम पे, कि किस तरीके से खौफ जो है ना वो तारी हो गया है सिर्फ एक खान के कॉन्फिडेंस से, जिसको इतने अरसा हो गया, जिसको इतने महीने हो गए जेल में कैद हुए, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पूरा सिस्टम परेशान होकर रह गया है। और नाज़रीन, उसी कॉन्फिडेंस के पेश नज़र आज इमरान खान ने एक और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, और वो भी मंजर आम पर आ गई है कि क्या गुफ्तगू की है। उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए कि आज इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने क्या कहा, बड़ी अहम बातें की हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जी जस्टिस बाबर सत्तार पर वही लोग हमला कर रहे हैं जो कि फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं। इशारा किस तरफ है आपको पता है, इशारा फैसल वाडा, अगेन आज़ाद सेनेटर और ऑन चौधरी जैसे लोगों पर, या गवर्नर सिंह जैसे लोगों पर जो फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं। इमरान खान ने कहा कि वही जस्टिस बाबर सत्तार पर हमलावर हो रहे हैं। फिर साथ ही साथ इमरान खान ने कहा कि काजी साहब अपने आप को बड़ा दबंग आदमी कहते हैं, और उन्होंने 9 मई की पिटिशन को क्यों नहीं सुना, समात के लिए क्यों नहीं मुकर्रर किया गया, या जो 8 फरवरी की पिटिशंस हैं धांधली से मुतल्लिक, उनको क्यों नहीं मुकर्रर किया जा रहा, उनको समात के लिए लगाया जाए, उनको सुना जाए अगर वो इतने दबंग आदमी हैं। तो ये इमरान खान की जानिब से आज काजी साहब को एक पैगाम गया। इसके साथ साथ उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो ख़त लिखना है उसके हवाले से पूछा गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने लिखना है, और उसमें मैं आज़ाद कश्मीर की जो हालिया कशीदगी है उसके बारे में जिक्र करूँगा, और वकला को मैंने हिदायत जारी कर दी गई हैं कि उस खत को लिखें मेरी डायरेक्शन के मुताबिक। और इसके साथ साथ इमरान खान ने जो आज अहम बातें की, उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बुनियाद अखलाकी मयार है, जमहूरियत अखलाकी क़ुव्वत पर चलाई जाती है लेकिन अखलाकियात का फुकदान है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जिस तरीके से अडयाला जेल में 5 रोज़ में 2 सजाएं सुनाई गई, इस मिसकंडक्ट पर जज अबुल असदनाथ और जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। ये एक अहम डेवलपमेंट थी, अहम बात थी उनकी जानिब से। और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये सारा निज़ाम झूठ पर मबनी है, इसका वाहिद मकसद झूठ की हिफाजत करना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जंगल के बादशाह ने सारे निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है, यहाँ वही कानून है जो जंगल का बादशाह कहता है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने बात की कि ये लोग सिर्फ एक आदमी से इस कदर खौफज़दा हैं कि उसकी एक तस्वीर नशर करने से भी डरते हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो खौफ की अलामत तो हम सब ने इनके चेहरों पर देखी है। जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है इससे मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। ये जंग आमरीत के खिलाफ जंग चल रही है। बुनियादी इंसानी हकूक़ में सबसे बड़ा हक अपने नुमाइंदे को खुद मुंतखब करना है। इमरान खान ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, लेकिन अवाम ने जिनको मुंतखब किया वो आज पार्लियामान में नहीं है। पार्लियामान में फॉर्म 45 वाले नहीं, फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं। और इमरान खान ने आज ये बात भी बावर करवाई कि इस वक्त मुल्क जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तमाम लोग जानते हैं कि मुल्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक फॉर्म 47 वाले हैं
اور جنہیں فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا اور اقتدار میں سونپا گیا، فارم 47 کے بینیفیشری سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جھوٹ کو چھپانے کے لیے ججز اور میڈیا پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب فارم 45 والے ہیں جن پر ہر قسم کا ظلم اور تشدد کیا گیا، جعلی فارم 45 کے ذریعے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تو سب نے دیکھا کہ راتوں رات کس طریقے سے ریزلٹس چینج ہوئے اور کس طریقے سے جو فارم 45 والے ہیں جنہیں عوام نے منتخب کیا اور کتنی مشکلوں سے عوام نے منتخب کیا اور اتنا بھاری مینڈیٹ دیا، ان کے بجائے آپ نے فارم 47 والوں کو پارلیمنٹ میں براجمان کروا دیا ہے اور اپنی مرضی سے بٹھا دیا ہے۔ تو یہ بات تو ان کی وجہ تھی۔ آج یہاں گفتگو کی صحافیوں سے عمران خان نے، اور یہ 5-6 صفحات پر مشتمل ان کا صحافیوں سے کی گئی گفتگو یا خصوصی پیغام جو ہے یہ آج منظر عام پر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل پکچر وائرل ہوئی تھی اس پر پی ٹی آئی کا موقف بھی سامنے آیا۔ وہ ایک پریس ریلیز پی ٹی آئی کی پارٹی کی جانب سے آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ براہ راست نشر کرنا انسانی حقوق کی جو ہے نشر نہ کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، عوام کو جاننے کا بھرپور حق ہے۔ پاناما، پنڈورا، دبئی لیکس نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کے ریکارڈ صاف ہیں، اور یہ عمران خان جو بات کرتے تھے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، تو وہ بات شاید دبئی لیکس کے بعد واضح ہو گئی کہ عمران خان کی بار کوئی پراپرٹیز نہیں تھی۔ پراپرٹیز میں جب بھی کوئی نام آتا ہے، جب بھی چاہے وہ پاناما لیکس ہو، پنڈورا باکس ہو یا دبئی لیکس ہو، وہاں پر آصف زرداری کے خاندان کا اور نواز شریف کے خاندان کا جو نام ہے نا وہ ہمیشہ جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں عمران خان کا نام پھر بھی نہیں تھا۔ خیر، انہوں نے پھر کہا کہ عمران خان بولنا چاہتے تھے کل، لیکن 3 گھنٹے بولنے نہیں دیا گیا۔ یہ چیف جسٹس صاحب بتائیں کہ کس کے اشارے پر یہ سب کیا گیا۔ پھر 2 آرٹیکلز کا حوالہ دیا گیا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 10A منصفانہ ٹرائل کا جو حق دیتا ہے اور آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیتا ہے، جو کہ کل کی سماعت میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو آرٹیکل 19A بالکل رائٹ ٹو انفارمیشن کیا ہمیں حق دیتا ہے، لیکن آرٹیکل 19A پہ تو عمل تب ہوگا نا جب آرٹیکل 19 پر عمل ہوگا۔ جب آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہی نہیں دی جا رہی، تو آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن جب نہیں دی جائے گی تو رائٹ ٹو انفارمیشن کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں تو 19 پہ بھی جو ہے عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو 19A کو کون امپلیمنٹ کرے گا یا اس پر کون بات کرے گا؟ تو یہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے ایک رد عمل بھی سامنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں بشرا بی بی جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور وہ آج گئی اس سماعت میں۔ پوری سماعت کا جو حوال تھا وہ آپ کو بتائیں، لیکن جو آج بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ان کی سماعت تھی، اس میں جو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ پورے میڈیا نے، کچھ پراکسی میڈیا آؤٹلیٹس اور کچھ پراکسی صحافیوں نے اس کو ایک الگ رنگ دے دیا، بڑا سینسیشنلائز کیا گیا اس کو کہ بشرا بی بی جب گئی تو خان سے وہ ناراض تھی، وکلا سے ناراض تھی، اور وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فیملی کورٹ میں وہ فیملی روم میں نہیں وہ بیٹھی، اور خان صاحب انہیں کہتے رہے بیٹھے، لیکن وہ خان صاحب سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، بڑا ناراض دکھائی دی۔ تو اس کو ہم نے دیکھا کہ کہیں مینوپولیٹ کیا گیا ہے اور توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے، حالانکہ ایسی حقیقت نہیں تھی، لیکن کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو بڑا عجیب طریقے سے کیا کہ بشرا بی بی شاید بڑے غصے میں آئی عدالت میں، عمران خان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھی، لیکن جو اصل حقیقت تھی کہ انہوں نے جج کو کیا کہا ہے یہ شاید کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ انہوں نے جج پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی سماعت میں آپ نے مجھے نہیں بلایا، مجھے بتایا بھی نہیں گیا، سماعت ملتوی ہو گئی، تو مجھے آپ پر بھی عدم اعتماد ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس میں انٹریکٹ نہیں کروایا، مجھے بلایا نہیں۔ تو انہوں نے اس پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ قیدی نہیں ناانصافیوں کا شکار ہوں میں۔ بشرا بی بی کی جانب سے یہ اہم جو ہے اسٹیٹمنٹ آئی کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں، سماعت ملتوی بھی ہو گئی، اور اپیرنٹلی ساری میڈیا نے صرف ایک سائڈ دکھائی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ناراض دکھائی دی، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگین میڈیا جو ہے وہ ذاتیات پر اتر آتا ہے، اور بشرا بی بی کے بارے میں یہ چیز تو بجا ہے کہ وہ خان کے ساتھ ڈٹی رہی ہیں، کھڑی رہی ہیں، اور جب بنی گالا میں وہ ہیں جس کو سب جیل قرار دے دیا گیا، ابھی بھی ان کا وہی موقف ہے کہ مجھے وہاں سے شفٹ کر کے عام قیدیوں کی طرح اڈیالہ جیل میں رکھا جائے۔ تو وہ بھی بڑی اسٹرانگ نروز کی خاتون ہے، وہ اتنی جلدی گھبرانے والی نہیں ہے، لیکن میڈیا نے آج اس کو بڑا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، اور یہی سینسیشنلائز کیا گیا کہ وہ ناراض دکھائی دی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جج پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور ان کے جو اہم ریمارکس تھے ان کو شاید ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اسپیشلی جیو نیوز نے اس کو بڑا اور طریقے سے پیش کیا۔ لیکن اگین ہم لوگ پرائیویٹ معاملوں پہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس کا ایک اور کڑی دلچسپی رکھنے کی یا ایک واضح ثبوت کہ آج پی ٹی آئی کے خلاف، بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ٹیریان کیس ہے
وہ 1 سال بعد سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ 21 مئی کو اس پر سماعت کرے گا. اور 30 مارچ 2023 کو یہ کیس جب سٹارٹ ہوا تھا تو لگ بھگ 1 سال سے اوپر کا ہو گیا یہ معاملہ کہ پھنسا ہوا ہے. اور تب جسٹس عامر فاروق نے جو ہے اس کی سربراہی کی تھی. اس بینچ کی 3 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی تھی ٹیریان وائٹ کیس کی. اور جو ابھی 6 ججز نے عدالت کو خط لکھا تھا, سپریم کورٹ کو جو خط لکھا تھا 6 ججز نے مداخلت کے متعلق, اس میں بھی اس کیس کا ذکر تھا. اور جو اب تقریباً 21 مئی کو اس کیس کی سماعت ہوگی ٹیریان وائٹ کیس کی, اور تقریباً 14 ماہ بعد جو ہے یہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. اور اب اس بینچ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس ارباب محمد طاہر, جسٹس سمن رفت امتیاز جو ہیں وہ اس نیا بینچ جو تشکیل دے دیا گیا لارجر بینچ وہ اس کا حصہ ہوں گے. اور اس سے پہلے جب 30 مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تب 3 رکنی بینچ بنا تھا جس کی سربراہی جسٹس عامر فاروق نے کی تھی. اس بینچ کے وہ سربراہ تھے. اور جب 2 ججز جو تھے انہوں نے جو فیصلہ دے دیا تھا تب جو ہیں وہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ فیصلہ دبا کر بیٹھ گئے تھے, تب وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. اور جب 2 ججز نے ویب سائٹ پر اپنا فیصلہ اپلوڈ کر دیا تھا تو اس کو بھی ڈیلیٹ کروا دیا گیا تھا کہ جی بینچ کا تو سربراہ میں ہوں اور یہ کام تو سربراہ کر سکتا ہے, تو اس کو بھی ڈیلیٹ کروا دیا گیا تھا. تو یہ معاملہ لگ بھگ کوئی 1 سال ہو گیا ہے تقریباً کہ یہ پھنسا ہوا تھا. اب دیکھنا یہ کہ اب کیونکہ جسٹس عامر فاروق نے خود کو بینچ سے الگ کر دیا اور اب تمام باقی ججز پر یہ معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا ہوتا ہے. لیکن اگین بوگس کیسز پہلے بھی بنائے گئے, ذاتیات پر بنائے گئے, بلو دی بیلٹ کیسز بنائے گئے, اور ایک بلو دی بیلٹ کیسز کا ایک اور ثبوت یہ ٹیریان کیس جو آج سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ بھی اڑ جائے گا جیسے باقی تمام کیسز اڑ گئے. لیکن یہ عدت نکاح کیس کہ جیسا ایک کیس کہہ سکتے ہیں آپ بلو دی بیلٹ کیس ہے. اور اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن یا میری ریسرچ کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ناقابل سماعت قرار دے دیا جائے گا کیونکہ یہ انتہائی گھٹیا اور بھونڈا کیس جو ہے اگین کھولا گیا ہے. اور فرام مائی پوائنٹ آف ویو کہ 30 مارچ کو جب یہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا, جب 2 ججز نے اس پر فیصلہ دے دیا تھا اسی دن اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اگر جسٹس عامر فاروق اس دن دبا کرنا بیٹھ جاتے اور وہ سارا کام نہ ہوتا تو اسی دن یہ کیس ختم ہو جاتا کیونکہ بوگس کیس تھا, سب جانتے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے اور آنے والے حالات میں کیا ہوتے ہیں اور جو تمام مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.